فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, بخیر وفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے. ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے. ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پیشگی معذرت آپ سے کرنی تھی کہ گلا کچھ خراب ہے, جس کی وجہ سے شاید آپ کو تنگی محسوس ہو سکتی ہے, مفتیان کرام کو بھی تنگی محسوس ہو سکتی ہے. اس کے لیے پیشگی معذرت ہے. کوشش کروں گا کہ پروگرام کو تھرو آؤٹ دا وے لے کے چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. شیخ خوش آمدید آپ کو. آمین آمین, جزاک اللہ شیخ, بہت شکریہ. اس کے ساتھ الحمدللہ دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر سوموار کو. تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں شرعی سوالات کے جوابات کے لیے, اور خوابوں کی تعبیر کے لیے الحمدللہ شیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب موجود ہیں. شیخ شکریہ پروگرام میں تشریف دیے. السلام علیکم. آپ کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آمین, آپ کو شفا دے, آمین, اور بیماری کے باوجود یہ سفر اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم, سوالات کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلے جی پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز بطور امانت دی اور وہ امانت ضائع خراب ہو جائے کسی وجہ سے بھی, تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. امانت جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ امانت جو ہے جب کسی کو سپرد کر دیا جائے تو اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس شخص کی ذمہ داری ہے. جی. اور جس شخص کا یہ مال ہے, جس شخص کی یہ امانت ہے, اسے سپرد کر دینا یا اس کے ورثاء کو سپرد کر دینا یہ لازم ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم امانتوں کو جو ان کے حقدار ہیں ان کی سپرد کر دو. تو یہ جو مال ہے اگر یہ کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس بندے نے اس کی حفاظت کی ہے, جو معروف طریقے ہیں حفاظت کے, جس طرح بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, گاڑی کی حفاظت کرتا ہے, دیگر چیزوں کی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح اس نے اس شخص کے مال کی بھی حفاظت کی ہے. یعنی اگر پیسے ہیں تو پیسے جہاں پر اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتا ہے, الماری میں تالا لگاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. سونا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس نے محفوظ رکھا جس طرح اپنے مال کے بارے میں وہ محتاط ہوتا ہے. گاڑی ہے, دیگر چیزیں ہیں. پھر ضائع ہونے میں نا اس بندے کی ذمہ داری بنتی نہیں ہے, یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس سے یہ مال نہیں لیا جائے گا. اور اگر اس نے افراط یا تفرید کر دی ہے, تفرید اور کوتاہی کر لی ہے اس کی حفاظت میں, مثلاً گھر جو ہے نا ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا بغیر تالا لگائے کہ, یا الماری کو تالا نہیں لگایا, حالانکہ اپنے پیسوں کے لیے, اپنے مال کے لیے وہ تالا لگا کے جاتا ہے اور اس کے لیے تالا نہیں لگا کے گیا, تو یعنی کسی بھی قسم کی تفرید ہو تو تفرید کی صورت میں یہ ضامن ہوگا اور یہ اس شخص کو یہ پیسے واپس کرے گا یا اس کے ورثاء کو یہ پیسے واپس کرے گا اور یہ ذمہ دار ہوگا. قانون فقہی اور قانون شرعی یہی ہے کہ جو مفرط ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے, کوتاہی کرنے والا, لاپرواہی کرنے والا یہ ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن اگر اس نے کوتاہی نہیں کی اور کسی نے اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے اور وہ چور آ گیا, اس کے مال کو بھی لے گیا اور وہ امانت والا جو مال تھا وہ بھی لے گیا, تو پھر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, اس سے اس امانت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو ایک صحابی تھے نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے, تو وہ کہتے بھائی یہ امانت کا مسئلہ ذرا مشکل ہے, یہ آپ کا میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے,
تو میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر میں اس کی حفاظت نہ کر سکوں تو پھر آپ پریشان ہوں گے، تو یہ میرے اوپر قرضہ ہے آپ کا، جب آپ لینا چاہیں تو لے لیں، تو آپ کا میرے ذمے قرضہ ہے۔ تو قرضے کی صورت میں تو واپسی لازم اور ضروری ہے۔ امانت میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور کوتاہی یہ نقصان ہو جائے اور یہ نقصان اس کی طرف سے نہ ہو، اس کی کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو، پھر اس کا ضمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس میں سر سیلابی صورتحال بھی آ جاتی ہے، سیلابی صورتحال، بارش؟ ہاں بس ایسے سیلابی صورتحال، مثلا گھر پہ اس سیلاب کا پانی آ گیا، جی جی، چیزیں ضائع ہو گئی ہیں، یا اسی طرح اور کوئی حادثاتی طور پر کوئی چیز پیش آئی، زلزلہ آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے نا مسائل ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم، خواب انہیں ایڈ کرتا چلوں، پوچھتے ہیں جی، احمد محمد کے نام سے آئی ڈی ہے، لڑکی کنواری ہے، خواب میں بھائی بہت زیادہ ریال گھر لے کر آیا ہے جس میں 50,000 والے نوٹ بھی ہیں، بھائی کہتا ہے خود بھی لے اور والدہ کو بھی دیں اور باقی پیسے بھی رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں صرف جو ریال والی بات ہے نا وہ ٹھیک ہے، 50,000 کا تو نوٹ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ زیادہ توقعات جب اونچی ہوں، جب انسان بڑی اڑان اس کے بارے میں سوچتا ہو، تو پھر اس طرح بڑی رقم والے جو نوٹ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جب سعودی ریال یا یہ والی کرنسی آئی ہے جی، تو انشاءاللہ یہ غیر شادی شدہ ہے نا، ہاں جی، کنواری، تو ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہو سکتا ہے رشتے کے حوالے سے یا کوئی بیرون سے کوئی ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور 50,000 نوٹ کو اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ ان کے اس وقت ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ ادھر سے بھی مجھے کہیں رشتہ یا کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے، لیکن آئے گی انشاءاللہ، اور ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب یا کسی عرب کنٹریز کے اندر کوئی بھی شخص کام کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے رشتے کے حوالے سے بھی، یا ویسے یعنی بعض دفعہ کوئی اچھا گفٹ جس کی کبھی توقع نہ کی گئی ہو۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں ریلیٹیوز اچھے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں باہر، اور کچھ لوگوں کو امید نہیں ہوتی کہ یہ بھی ہمیں دیں گے، پھر جب وہ واپس آئیں ان کو بھی اگر گفٹ دیں اور گفٹ بھی اچھا خاصا، تو ان کو امید بھی نہ ہو، یعنی یا تو ان کے لیے رشتہ یا پھر ان کی شادی کہیں چاہے پاکستان میں ہو جائے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ہاتھ باہر سے، وہ مالی معاونت کی صورت میں، وہ مشاورت کی صورت میں، باہر رہتا ہوا کوئی شخص ان کو شادی کے حوالے سے مشورہ دے، اس کے کہنے پر، اس کے مشورے پر کوئی شادی ہو جائے۔ بہرکیف یہ بہت اچھا اور مبارک خواب ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم، محمد شہزاد کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی، میرا سوال ہے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو نیلز نہیں کاٹنے چاہیے؟ شریعت میں اس کی رہنمائی کیا ہے؟ سبحان اللہ، شریعت میں منگل یا بدھ کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، اور شریعت میں اس طرح کی بات نہیں آئی ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے مقرر کردہ اور طے کردہ اصول ہوتے ہیں توہمات کی بنیاد پر، اور اسی طرح مختلف علاقوں کے اپنے اپنے توہمات ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ شام کے بعد، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینی، اور اسی طرح آئینہ، شیشہ یہ نہیں دیکھنا، اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ناخن کاٹنا اس دن، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور شریعت کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ ناخن وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے افضل دن بتایا گیا شریعت؟ ہاں، ناخن کاٹنے کے حوالے سے تو افضل دن ایسے متعین نہیں ہے، البتہ جو صفائی ستھرائی ہے نا، انہیں غسل، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن بتایا ہے، من غسل واغتسل، جو سر کو دھو لے اور خوب غسل کرے اور پھر جلدی جائے اور امام کے قریب بیٹھے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ تو جمعے کے دن غسل اور اسی طرح خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اس کی فضیلت آئی ہے، تو یہ بھی اسی صفائی ستھرائی کے زمرے میں آنے والی چیز ہے۔
تو بندہ جب غسل کرتا ہے تو اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے، تو ناخن کو بھی تراشے، یہ بالکل یہ ایک بہترین دن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم، محمد موسیٰ کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھا ہے کہ خواب آیا ہے کہ ہم اپنا چولہا صاف کرنے کے لیے کسی شخص کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے چولہے کو بہت اچھے سے صاف کر دیتا ہے، کیا اس خواب کی کوئی تعبیر ہے؟ بالکل تعبیر ہے۔ چولہا کچن میں ہوتا ہے، ہاں گھر میں ہوتا ہے، اور اس پہ کھانا پکتا ہے۔ ہاں جی، تو اس چولہے پر کوئی گرد یا کوئی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے گیس وغیرہ نہیں کام کر رہے، وہ جل نہیں رہی، پھر کوئی آتا ہے بندہ، پھر وہ چولہا جلا جاتا ہے، یعنی وہ جلاتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اور کاروبار کے معاملات کے اندر جو مالی معاملات ہیں، اس حوالے سے کہیں کوئی رکاوٹ، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی آزمائش کا مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کے ذریعے سے وہ آزمائش کا مرحلہ ختم ہو جائے۔ تو یہ رزق کے معاملات کے اندر بہتر، یعنی پہلے کچھ آزمائش، لیکن پھر کسی دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور کر دے۔ اچھا خواب۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے ایسے پوچھا شاید اس کی خواب کی تعبیر ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوال ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کے درمیان محبت اور توجہ میں واضح فرق رکھتے ہوں تو کیا یہ بھی اولاد کے درمیان ناانصافی شمار ہوگی شیخ؟ بالکل، یہ اولاد کے درمیان ناانصافی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اب یہ حدیث مبارک جو ہے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ عدل جس صورت میں جو ظاہری امور ہے ان تمام میں عدل کرنا یہ بالکل لازم ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران اس کا بیٹا آیا تو اس شخص نے اس بیٹے کو لیا، اس کو بوسہ دیا، پیار دیا اور پھر اپنے گود میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو بھی لیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا، یعنی گود میں نہیں بٹھایا، نہ اس کو بوسہ اور پیار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے رہے تو فوراً ٹوکا اس بندے کو، حل عدلت بینہما، آپ نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کو بوسہ دیا، گود میں بٹھایا، بیٹی آئی ہے تو اس کو بوسہ بھی نہیں دیا اور اس کے پہلو میں ساتھ بٹھا لیا، یہ عدل نہیں ہے۔ تو یہ عدل ضروری ہے، حتیٰ کہ ان چیزوں کے اندر بھی بیٹی آئی ہے، بیٹا آ گیا ہے، تو دونوں کو ایک انداز میں آپ نے وہ پیار دینا ہے، بوسہ دینا ہے، اور اس سے بچے پھر نا ایک خود اعتمادی بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر باپ یہ رویہ اختیار کرے گا تو پھر احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں بچے، اور یہ بیٹوں کے درمیان ہو، بیٹیوں کے درمیان، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان، یہ تمام یہ لازم ہے جو ظاہری امور ہے۔ ظاہری امور میں یہ عدل لازم ہے، اور یہ جو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہے۔ ایک ہے اخراجات اور ان کا جو نفقہ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کو ایک بیٹا ہے، بڑا ہے، اس کو جو ہے نا پورا سوٹ جو ہے نا لگتا ہے لباس بنانے کے لیے، دوسرا چھوٹا ہے، وہ ایک لباس سے اس کے 2 سوٹ بنتے ہیں، تو کہے گا اس کے لیے 4 میٹر کا کپڑا لائے ہو اور میرے لیے 2 میٹر کا، یہ کیسا؟ نہیں، یہ اخراجات ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹا جاتا ہے پڑھنے کے لیے اسلام آباد، اور دوسرا بیٹا جاتا ہے اسی لاہور میں کسی جامعہ یونیورسٹی، تو اس کا خرچہ تھوڑا لگتا ہے، اس کا زیادہ لگتا ہے، کرایہ بھی زیادہ لگتا ہے۔ یہ اخراجات ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی یہ ناانصافی نہیں ہے، لیکن جو تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور اس طرح پیار ہے، یہ ظاہری امور ہے، اس کے اندر باقاعدہ انصاف ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا اچھا ہے، قابل ہے، اور دوسرا بیٹا جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی بہت کوئی کمی ہے، تو ظاہراً آپ نے انصاف سے ہی کام لینا ہے۔ اگرچہ دل کا میلان ایک طرف تو ہو ہی جاتا ہے، جو بیٹا زیادہ قابل ہے، زیادہ اچھا ہے،
وہ دلی محبت اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ناانصافی نہیں ہے, کیونکہ دل پر تو کسی کا پکڑ یا قابو ہے نہیں, کنٹرول ہو نہیں سکتا, تو اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب, شیخ محترم, ساریہ شہزاد غالباً نام آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں, جب میں اور میرے پاپا اپنے گھر کے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور ہوتے ہیں, ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد چور کو ہم پکڑ لیتے ہیں. اس کی تعبیر کیجیے. چور کو پکڑا یعنی اصل چیز یہ ہے کہ چور کو پکڑ لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کے ساتھ, اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, تو شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں, باہر کیف والد صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے. تو یہ کوئی گھر میں یا کوئی کسی حوالے سے نقصان ہونے والا ہو تو نقصان سے بچ جائیں گے. اب یہ نقصان مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. مثلا اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں, ممکنہ طور پر ان کے لیے کوئی رشتہ آ سکتا ہے, لیکن والد صاحب اور یہ دونوں, یعنی والد صاحب کہیں کہ رشتہ اچھا نہیں ہے, بیٹیاں تو ان کی فہم و فراست کم اور والد صاحب کا تجربہ زیادہ, تو والد صاحب کہیں اور یہ رک جائیں, اور والد صاحب کی مشاورت اور والد صاحب کے مشورے پر ہونے والا کوئی نقصان وہ اس سے بچا جا سکے. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بیٹی بھی ساتھ موجود ہے نا, تو یہاں پر جو چوری کا اصل میں کسی نقصان کی طرف اشارہ ہے, وہ نقصان اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا رشتہ جو کہ بیٹی کے لیے مستقبل کے لیے نقصان دہ تھا, والد صاحب نے مشورہ دیا, والد صاحب نے جانچا پڑتال کی, تو پھر دونوں نے مل کر, جب یہاں چونکہ بیٹی کا وجود بتا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی رشتے وغیرہ کے حوالے سے بات ہوگی, والد صاحب مشورہ دیں گے اور اس نقصان سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ وقار صاحب پوچھتے ہیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی عبدالولی خان صاحب سے سوال ہے کہ مجھے کھانے کے بعد وامٹنگ, الٹی آ جاتی, اگر نماز کے دوران ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ نماز کے دوران بھی ہو جائے ایسا عمل, قے آ جائے جی, تو بندہ کوئی اپنے پاس رومال رکھے, اس رومال کے اندر وہ جو ہے نا قے ہے وہ کر کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دے. یعنی مقصد پوچھنے کا شاید یہ ہو کہ اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا, وضو یا نماز تو نہیں ٹوٹتی. نہیں, اس طرح الٹی آنے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. راجح اور قوی قول یہی ہے کہ الٹی آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اگرچہ بہت سے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. شیخ ہاشم عثمانی صاحب. شیخ محترم پوچھتے ہیں جی, خواب میں شادی شدہ عورت کو بہت سے کتوں نے گھیر لیا, ایک کتے نے کمر پر ہلکا سا کاٹ بھی لیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے شیخ؟ اگر یہ خاتون شادی شدہ تو ہیں, لیکن اگر وہ پریگننٹ ہوں تو پریگننسی کے دوران خاص طور پہ ان کو اہتمام کرنا چاہیے اپنے بچے کے حفاظت کے لیے. اچھا, دم کریں اور سارے معاملات. اور اگر اس وقت پریگننٹ نہیں ہیں لیکن اولاد موجود ہے, اور تو اپنی اولاد کو, چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, ان کی حفاظت کی طرف نظر بد کا دم, اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں. کیونکہ جو پیٹھ ہوتی ہے نا, کمر, یہ کمر انسان کا سہارا ہوتی ہے. اب والدہ کے لیے یا خاتون کے لیے یا بیٹے وہ کل کو سہارا ہیں, اور اس وقت ان کے جو شوہر ہیں وہ سہارا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سہارے کو, جو ان کی اولاد کی صورت میں ہو یا ان کے شوہر کی صورت میں ہو, اس سہارے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا, لیکن بتایا کہ تھوڑا سا کاٹ لیا ہے, اس کا مطلب زیادہ نہیں کاٹا. تو یہ وہ چیز ہے جو احتیاط کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو احتیاط کریں, اولاد کو دم کریں, اور شوہر جو ہیں وہ کاروبار کے حوالے سے کوئی حاسدین بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کمر سے مراد ہم شوہر لیں, چونکہ سہارا ہے, تو عورت اپنے شوہر کے پیچھے ہی چھپتی ہے, اور عورت کے لیے شوہر جو ہے وہ بالکل سہارا ہے, بالکل دیوار ہے. تو گویا کہ یہ جو ڈھال ہے, اس ڈھال کے پیچھے کوئی حاسدین, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے.
کاروبار ذندگی کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، تو ساتھ دیں اپنے شوہر کا. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مالی معاملات کے اندر کمی کی وجہ سے شوہر اگر پیسے کم لے آئے، کبھی معاش کے اندر کوئی تنگی کی وجہ سے گھریلو ضروریات پوری نہ کر پائیں، تو جو سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے مطالبات کم کر دیتی ہیں، تاکہ وہ اپنا سہارا جو ہے، بجائے اس کے کہ سہارے کو ہم ڈیمانڈز کر کے مانگ کے اس سے بالکل ہی اس کو کمزور کر دیں. چلو جس قدر ہے اسی قدر ہی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ہاں جی بالکل. تو ان کو دعائیں بھی دیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی، یعنی یہ جو کمر ہے نا، جی یہ ان کی ذات کی بجائے ان سے جڑے ہوئے رشتے، یا بیٹے کی صورت میں یا شوہر کی صورت میں، اگر پریگننٹ ہیں تو جو جنین ہے اس کی صورت میں. اچھا ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ جی. خواب ہے جی، میت کو اگر گھر کا چکر لگاتے دیکھا جائے، اس کی تعبیر کیا ہوگی شیخ؟ اس کا عام طور پر تو جب میت کو گھر کا چکر لگاتے ہوئے دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو لینے کے لیے آئی ہے. جی. تو عموماً اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب گھر میں سے کسی نہ کی کچھ ہونے باری آ لگا چکی ہے. جی شیخ. تو اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت کس میں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں. جیسے آدمی جب بے چین ہوتا ہے تو گھر کے ارد گرد، کبھی انسان جب بے چین ہو تو صحن کے اندر ایسے چکر کاٹتا ہے، طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو وہ گھر کے اندر چکر کاٹتا ہے. اس کیفیت میں وہ چکر کاٹ رہا ہے. یا پھر انسان بسا اوقات کوئی چیز اس کو بھولی ہوتی ہے، وہ سوچتے جب کچھ نہیں تو پھر یعنی وہ ایسے چکر کاٹنے لگتا ہے. اگر یہ والی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں گھر والوں سے، لیکن شاید وہ ادا نہیں کی جا رہی، وہ حق ادا نہیں کیا جا رہا یا نہیں کر پا رہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور بعض دفعہ کوئی یاد دہانی کے لیے، بعض دفعہ کسی یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا، یعنی عبادت کے اندر کوئی سستی، کوئی غفلت، تو اس طرح سے یاد دہانی کروا رہے ہیں. اور بعض دفعہ جو گھر کے ارد گرد چکر لگانے والا معاملہ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ اس گھر کے ساتھ، یا جیسے وراثتیں، جائیدادیں تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، وہ پڑی ہوتی ہیں. اب ان کا یہ ہے کہ تقسیم جلدی کرو، یا پھر تقسیم غلط ہو چکی ہوتی ہے. وہ ان کا یہ اشارہ ہوتا ہے، اگر پریشانی کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، کہ جلدی کرو، اس کی تصحیح کر دو، میں غلط تقسیم کر گیا، تم اس کی تصحیح کر دو. کیونکہ ہوتا ہے ایسا نا، بعض دفعہ جیسے شیخ محترم نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ اگر اولاد میں سے ایک زیادہ فرما بردار ہو، ایک زیادہ ذہین ہو، تو اب قلبی میلان تو ہو ہی جاتا ہے، محبت اس کے ساتھ زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کچھ لوگ اس قلبی محبت کے ساتھ ساتھ وہ جائیداد اور وراثت کو بھی اسی انداز میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے تو باقی کی نسبت اس کو جائیداد میں بھی زیادہ حصہ دے. خدمت زیادہ کی، بالکل، چاہے اس نے خدمت بھی زیادہ کی ہو تو وراثت میں سے اس کو حصہ تو ظاہر ہے زیادہ نہیں ملے گا. حق الخدمہ کے طور پر جیسے روٹین میں وہ شیخ محترم فرما سکتے ہیں. لیکن قلبی میلان کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی وراثت اس طرح سے زیادہ دے جاتے ہیں. پھر اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر اگر اس طرح سے وہ گھر کے چکر لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلط تقسیم ہوئی تھی اس کو درست کر دیں. لیکن اگر وہ چکر تو لگا رہے ہیں، کوئی پریشانی اور اضطراب والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ جیسے آدمی ٹہل رہا ہوتا ہے، جیسے آدمی خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو پھر گھر والوں کے لیے کسی اچھی خبر اور خوشخبری کی آمد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوال ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لینا جائز ہے، جبکہ اسے پہلے سے معلوم ہو کہ وہ مقررہ وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا؟ یہ قرض جو ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جی. اور اس میں قانون یہ ہے کہ جب بندہ لیتا ہے تو ادائیگی کی نیت وہ کر لے، اور جب ادائیگی کی نیت وہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص قرض لیتا ہے
युरीद अदाअहा, और उसकी अदायगी का इरादा भी रखता है कि मैंने ये कर्ज़ वापस करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जानिब से अदा कर देता है। इन वसाइल मुयस्सर हो जाते हैं, कर्ज़ की अदायगी हो जाती है। और अगर एक बंदा कर्ज़ लेता है और युरीद इतलाफ़हा, और वो चाहता है कि बस मैं कर्ज़ ले के ना हड़प कर जाऊँगा, ये कर्ज़ की वजह से कौन किसी को कत्ल करता है या क्या है, ये मेरा क्या कर लेंगे, तो बस फिर ये जो है ना अल्लाह ताला उसे तलफ़ कर देता है, फिर उसको ये ताकत नहीं नसीब होती कि वो कर्ज़ अदा करे। तो जो शख़्स इस सूरत हाल में है कि वो कर्ज़ नहीं अदा कर सकता, तो अपने ऊपर ये बोझ ना ले ले। और वजह यह है कि जब बंदे ने ये कर्ज़ा लिया होता है और अदायगी नहीं कर सका, तो जब तक उसकी अदायगी नहीं होती इसकी मग़फ़िरत भी नहीं होती। अच्छा। हत्ता कि हदीस में ये भी आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो शहीद होता है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो बंदा लड़ता है और फिर शहीद हो जाता है, उसके लिए तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इल्लत दैन, सिवाय कर्ज़ के, सिवाय देन के जो इसके ज़िम्मे है उसकी माफ़ी नहीं होती, और उस देन की वजह से इसकी पकड़ होगी, हालांकि ये शहीद है। तो ये, और फिर फरमाया कि जिब्रील ने अभी मुझे ये आके बताया है, यानी वही आई स्पेशल खुसूसी इस बात को साबित करने के लिए और बताने के लिए कि देन की माफ़ी नहीं है। तो जब बंदा इस हालत में हो, वो कर्ज़ ना ले ले, मज़ीद लोगों का माल क्यों वो हड़प करना चाहता है। हाँ, अगर उसको उम्मीद है कि मैं कर्ज़ लूँगा और अदा कर दूँगा, या उसकी सूरत हाल इज़्तिरार वाली है। इज़्तिरार का मतलब ये है कि हंगामी सूरत हाल है, अगर वो कर्ज़ नहीं लेगा किसी से तो भूखा मर जाएगा, इसके भी बच्चे जो है उनको परेशानी होगी। फिर ले और नियत करे अदायगी की कि मैं इस अदायगी करूँगा, और जब बंदा ये नियत कर लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसकी मदद भी फरमाता है। इंशाअल्लाह एक और हदीस के अंदर भी ऐसी यही बात आई है कि 3 बंदे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद करना अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, अल्लाह ताला पर हक़ है कि उनकी मदद करे। एक वो मुकातब ग़ुलाम, यानी ग़ुलाम है, उसने अपने आका से ये तय कर लिया है कि मैं साल में, 2 सालों में, 3 सालों में इतने पैसे तुम्हें दे दूँगा, मुझे आज़ाद कर दो, जैसे कि पहले ग़ुलामी का दौर था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुकातब ग़ुलाम की मदद करता है और उसको वसाइल मुयस्सर फरमा देता है उसकी कर्ज़, यानी ये भी मक़रूज़ है ना, मक़रूज़ है। तो जब उसने नियत कर ली है तो इस सूरत में बाकायदा उसकी अल्लाह ताला मदद फरमाता है। एक मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है, उसकी भी अल्लाह ताला मदद फरमाता है खुसूसी तौर पर। और एक वो निकाह करने वाला बंदा जो कि इफ़्फ़त और पाकदामनी की उसकी ख्वाहिश है कि मैं ये शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं पाक दामन रहूँ, अफ़ीफ़ रहूँ, तो उसकी भी फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाता है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू से आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब फरमाइएगा, पूछा गया है कि अगर शोहर बीवी को महर अदा किए बगैर कई साल गुजार दे और बाद में महर अदा करना चाहिए, तो महर की अदायगी के वक्त क्या शरई उसूल हैं, किस तरीके से करना है, क्या रकम होनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये महर की जो हैसियत है ना, इसकी 2 हैसियतें हैं, एक यानी 2 किस्में हैं। एक मुअज्जल महर होता है, एक महर गैर मुअज्जल। अच्छा। जिसको अरबी ज़ुबान में मुअज्जल कहते हैं। तो ये जो महर मुअज्जल है, निकाह के वक्त जैसे तय हो लाजिम है उसके ऊपर अमल किया जाए। ठीक है। यानी अगर ये तय हो कि महर सारे का सारा फ़ौरन दिया जाएगा तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और लाजिम है।
اور اگر خاوند اس کے اندر تاخیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو یہ مجرم اور گناہگار ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان احق الشروط ان یوفا ما استحللتم بہ الفروج، سب سے زیادہ پورا کرنے کی لائق شرطیں وہ ہے جن کے ذریعے سے تم نے شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور جو شرط طے ہو گئی ہے تو اس شرط کے مطابق عمل کرنا وہ لازم ہے۔ تو معجل کا تو یہ ہوا۔ غیر معجل ہے، یعنی غیر معجل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم طے نہیں ہے، جب عورت مطالبہ کرے گی تو یہ دے دے گا، لازمی دے دے گا۔ ہاں لازمی دے دے گا، وہ حق ہے، اس کا فرض ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہیں کرتی اور وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ عورت کا حق ہے، اور اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ اگر عورتیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں مہر میں سے کوئی چیز دے دے تو پھر کیا کرو، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر خوشگوار اور مزیدار سمجھ کے اس کو کھا لو، اس کو استعمال کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اور خاوند کے اوپر یہ لازم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر دے دو، خوشی کے ساتھ دے دو، یہ لازم ہے۔ لیکن اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی، وقت گزر گیا ہے تو جو طے ہوا تھا اس کے مطابق وہی دے دے۔ لیکن عورت مطالبہ کرتی ہے اور یہ ٹال مٹول کرتا ہے، نہیں ادا کرتا، تو مطل الغنی ظلم، صاحب حیثیت ہے، ادائیگی کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں ادا کرتا تو پھر یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور بالخصوص اس معاملے میں تو صریح ظلم ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے اور اس بنیاد پر نکاح کیا ہے، ادائیگی نہیں کر رہے ہو تو یہ ظلم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ شیخ ہاشم رضوانی صاحب، شیخ محترم کالر ہیں، اشفاق صاحب نے مجھے ریمائنڈر کروا دیا۔ جی السلام علیکم۔ عابد وسیم صاحب وہاڑی سے۔ عابد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، خیر و عافیت ہے۔ جی فرمائیے۔ تو میرا یہ خواب کی تعبیر تھی، میں نے آج سے 2 ماہ پہلے ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً شاید اجمل بھٹی صاحب تھے یا مفتی عبد الولی خان صاحب۔ جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ میں ایسے کوئی کہوا یا کوئی چیز دے رہا ہوں برتنوں کو کپ میں ڈال کے، مجھے یہ نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ اچھا، تو کچھ میں کھجوری بھی دے رہا تھا۔ تو آپ نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ عمرہ کرنے جائیں گے، آپ تیاری کریں۔ الحمدللہ میں اور ابو عمرہ کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، مبارک ہو جی، بہت 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 خیر مبارک، اللہ قبول اللہ فرمائے۔ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ میرا خواب کی تعبیر بالکل درست تھی، اللہ ان کو اور استقامت دے، علم و عمل میں اللہ ان کو وسیع اور استقامت دے۔ آمین۔ میں نے کچھ خبر سنانی تھی کہ میں عمرہ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو بھی لے کے جائے اپنے گھر، سب کو، آمین آمین چینل کو سب کو اللہ عزت و آمین عظمت دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ عابد صاحب۔ عابد وسیم صاحب بہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ فرمائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا عمرے کے بارے میں یا حج کے بارے میں، عموماً جو لوگ دیکھتے ہیں کہ میں حج کر رہا ہوں جی یا میں عمرہ کر رہا ہوں، اس کی تعبیر عموماً نہیں ہوتی کہ وہ عمرہ کرے گا۔ ڈائریکٹلی اتنی کلیئر نہیں ہوتی۔ تعبیر کے اندر کچھ نہ کچھ گہرائی، کچھ نہ کچھ رموز ہوتے ہیں۔ جی اگر کوئی دیکھے کہ وہ بیت اللہ کو چوم رہا ہے یا بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے، لیکن پہلی جو اس کے اندر ذہن کے اندر چیز آئے گی وہ عمرہ نہیں آئے گا، بلکہ غیر شادی شدہ کے لیے نیک شوہر اگر عورت ہے، اگر مرد ہے تو اس کے لیے نیک بیوی، اور اگر شادی شدہ جوڑا ہے اولاد نہیں ہے تو نیک اولاد کی طرف اشارہ، پہلے یہ چیزیں آئیں گی۔ اچھا، ان چیزوں کی اشارے ہوتے ہیں۔ اوکے۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ وہ پانی بانٹ رہے تھے، یعنی قہوہ غالباً، قہوے یعنی قہوہ اور اس کے اندر کھجور، جی کھجور بانٹ رہے تھے۔ کھجور تھی، بالکل۔ اب کھجور بانٹ رہے تھے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ جب حاجی یا عمرے والے واپس آتے ہیں تو عام طور پر انہوں نے قہوہ دیکھا نا تو چھوٹے چھوٹے کپوں کے اندر ہی ہم زمزم دیتے ہیں اور ساتھ کھجور دیتے ہیں، اور اس وقت بھی غالباً یہی آپ۔ جی اب یہ اشارے تھے
کہ انشاءاللہ یہ وہاں سے واپسی ہوگی اور پھر یہ بانٹیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل کی ہے. یہ خواب کی باریکیوں کو نا یہ کچھ لوگ ہی سمجھتے ہیں. ان میں سارے فہرست ہمارے اللہ کی طرف سے خاص دین ہے. فضیلت الشیخ یزمانی صاحب الحمدللہ اللہ کی خاص دین ہے. اور الحمدللہ شیخ یہ ایک مثال ہے, بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو لائیو الحمدللہ لوگ شامل ہوتے ہیں, بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ الحمدللہ شیخ کو بھی بہت سے لوگ الحمدللہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کو استقامت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خاص حفاظت میں رکھے. شیخ پوچھا گیا ہے کہ فوت شدہ رشتہ دار اگر خاموش نظر آئیں خواب میں تو اس خاموشی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے شیخ؟ عام طور پر کہتے ہیں خاموشی کی زبان ہوتی ہے, خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. جی. تو خاموشی کا مطلب پھر اس کے جو آثار, ان کے چہرے کے تاثرات, خاموشی کے اندر بعض دفعہ درد اور کرب چھپا ہوتا ہے. اچھا. اور بعض دفعہ خاموشی کے اندر کوئی سوچ چھپی ہوتی ہے. جی جی. اور بعض دفعہ خاموشی کے اندر ویسے ہی یعنی خاموشی ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی کرب اور کوئی درد چھپا ہوا ہے, یعنی فوت شدہ کو اگر یوں دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آپ سے کہہ تو کچھ نہیں سکتے کہ یہ کرو میرے لیے, یہ کرو, لیکن اس کا مطلب ان کو دعا کی اور صدقے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان بولنا چاہتا ہے لیکن بے بسی کے عالم میں وہ بول نہیں پاتا. ہاں. تو پھر جو نیک اور فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے تاثرات, چہرے کے نشانات اور ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یعنی اعضاء کی, اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں والد صاحب کو کیا چاہیے. تو یہاں پر خاموشی جو ہے نا وہ کچھ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ والد صاحب کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات, ان کے لیے دعا, یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. باقی اس میں نا عام طور پر جو میت, مردے, فوت شدگان, ان کے ساتھ بڑے ہمارے ڈر, بڑے وسوسے, بڑے وہم, یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں. اچھا اب اگر وہ خاموش ہے اچھا تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, اگر اس کے اندر کرب نہیں ہے, اگر اس کے اندر درد نہیں چھپا ہوا, تو گھر کے اندر کوئی معاملہ ہے جس نے گھر کو بڑا ہنگامہ خیزی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے, بڑا شور ہے, کسی معاملے کو لے کر گھر کے اندر ایک طوفان کھڑا ہے. جی جی. تو فوت شدہ رشتہ دار کا یا والد صاحب کا یوں وہاں خاموش رہنا یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اس معاملے کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ سلجھاؤ, اور یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جس طرح میں خاموش اور پرسکون ہوں اسی طرح گھر کے اندر بھی سکون آئے گا انشاءاللہ. بالکل سر. تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ. بہت شکریہ شیخ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ کالر کو ایڈ کرتے چلیے. جی جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. محمد حسن لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی عبدالولی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی فرمائیے, سن رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی بات. مفتی صاحب آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ حق مہر کے سلسلے میں اگر عورت نہیں مانگتی, جس کو عام ہماری زبان میں غیر معجل کہا جاتا ہے, ایسی باتیں کے حوالے سے حافظ صلاح الدین یوسف علیہ رحمہ ایک مجلس میں کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا اس کو ایک باپ اپنی بیٹی اس کے حرم میں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آدھے تولے کی انگوٹھی اس کو ہر حال میں دینی چاہیے تاکہ وہ یہ گرمی سردی کے کسی بھی معاملے میں وہ یہ کہے طلاق 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 اور وہ گھر بھیج دے. وہ ایک عورت کو وہ جو اس کا مہر ہے وہ اس کا ایک تحفظ ہے. جب اگر اس کو طلاق بھی ہو جاتی ہے تو وہ حق مہر کی وہ آدھے تولے کی انگوٹھی میں کم از کم اپنا وقت گزارے گی. لہذا آپ ایسے مسائل جس میں بالکل ہی آسانی ہو تاکہ یہ جو نئی نسل ہے یہ عورتوں کو ایسے ہی مطلب گائے بھینس کی طرح نہ کرے, اس سلسلے میں ذرا صراحت تو فرمائیں. جی جی محمد حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. اس حوالے سے شیخ سے رہنمائی, شیخ الیبوریٹ کر دیں, میں سمجھ گیا میرے ذہن میں چل رہا ہے, آپ فرمائیے. بنیادی طور پر تو جو مسئلہ ہے, مسئلہ تو ہم وہی بتائیں گے جو دین کے اندر موجود ہے. جی ٹھیک ہے. تو مہر معجل ہوتا ہے, مہر غیر معجل ہوتا ہے.
اچھا اب جو ہے نا اخلاقی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ تو اخلاقی اعتبار سے تو امام مالک رحمہ اللہ ان کا یہ فتویٰ ہے، موطا میں یہ فتویٰ آیا ہے کہ بندہ جب شادی کرتا ہے تو بیوی کے پاس ملاقات سے پہلے اس کے پاس جانے سے پہلے اس کو کوئی چیز مہر کا کچھ حصہ وہ دے دے، اخلاقی طور دین نہیں دے دے، یعنی اخلاقی کا مطلب یہ کہ اس نے غیر معجلی کہہ دیا، جی ٹھیک ہے اوکے، لیکن اس بندے پر لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے سے ہی دے دے، اور وہ جو ایک تعلق کی بنیاد ہے وہ خوشگوار انداز میں اس کی ابتدا ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو ہمارے جو شیخ گزرے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے جو لکھا ہے بالکل درست لکھا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے کہ یہ مہر کا کچھ حصہ دے دیا کرو۔ ہاں جی یہ ہے، لیکن ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ مہر جو ہے نا بعض لوگ بہت ہی ہلکا مقرر کر دیتے ہیں، 5000 روپے مہر، یہ نقصہ بڑا، ہاں جی 1000 روپے مہر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کم از کم جو مہر ہے نا وہ ربع دینار ہے، یعنی دینار کا چوتھا حصہ، یعنی کم از کم 1 گرام سونا جو ہے، اس سے کم آج کے دور میں اب یہ جو تولہ ہوتا ہے نا، یہ 1 تولہ جو ہوتا ہے 11.6465 گرام کا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 11.5 گرام کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اب 1 تولے کو تقسیم کر دے آپ 11 پر، تو یعنی 11 گرام پہ تقسیم کر دیں گے تو 1 گرام کی 44-45 ہزار کے قریب بن جاتی ہے، اماؤنٹ 1 گرام کی اماؤنٹ، یعنی کہ یہ 40-50 ہزار کے اندر یہ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے تو کم مہر ہوتا ہی نہیں، لیکن لوگ اب 5000 مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بے حیثیتی دینے والی بات ہے اپنی بیٹی کو، اپنے جو ہے نا اولاد کو، کہ اب 10,000 روپے مہر ہے، کل وہ 10,000 روپے ہاتھ میں پکڑا کے کہہ دے کہ جاؤ بھائی طلاق ہے تجھے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اس زمانے میں یہ 500 درہم ہوتا تھا، اور 500 درہم کا مطلب کیا ہے؟ 132 تولہ چاندی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے یہ تک 6 ساڑھے 6 7 ہزار کے درمیان ہے۔ تو 132 تولہ چاندی، اس کو آپ 5 میں بھی ضرب دے دے تو کتنا بنتا ہے؟ تو یہ 7 لاکھ کے لگ بھگ 5.5-6 لاکھ روپے بنتے ہیں، یہ اتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر جو ہے نا یہ مناسب مہر ہونا چاہیے، اسلام نے حق دیا، اسلام میں یہ ہے۔ ہاں اگر کسی کی حیثیت بالکل ہی نہیں ہے اور شادی کرتا ہے، اور اگر سے جن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس کے حالت والے لوگ ہیں، تو پھر تو جو میسر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہی کہا نا، التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، وہ مہر میں دے دو اس خاتون کو جس کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں نے یہ بھی تلاش کیا، یہ بھی گھر میں نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صحابی کو کہ صورتیں یاد ہیں قرآن مجید کی؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے ان صورتوں کے بدلے کہ تم اسے سکھاؤ گے۔ تو تعلیم قرآن بھی مہر بن گیا۔ تو یعنی بالکل بندہ ایسے سختی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں جو ہے کوتاہی بالکل نہیں ہونی۔ اور شیخ یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ جب اس نے طلاق دینی ہے، چاہے معجل ہے یا غیر معجل ہے، وہ تو اس کو واپس کرنا۔ جب طلاق ہو جائے نا پھر تو معجل غیر معجل کی بات رہتی نہیں، اب طلاق کے ساتھ تو وہ لازم ہو جاتی ہے اور فوراً اس کی ادائیگی دینی ہوتی ہے، چاہے آپ نے نہیں بھی دی۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے جو صاحب تھے ان کو یہ بھی کہیں لگا کہ شاید وہ غیر معجل یہ ہے کہ بس ختم، ایسا نہیں ہے اسلام۔ غیر معجل کی وہ جو ہے نا لزوم کب ہوتا ہے؟ خاوند فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے مال میں سب سے پہلے یہ مہر کی ادائیگی ہوگی، تجہیز اور تکفین کے بعد جو باقی مال ہے تو اس عورت کا جو قرضہ ہے مہر کے حوالے سے اس کی ادائیگی ہوگی، طلاق دے دی پھر بھی اس کی ادائیگی ہوگی۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
समीना कोसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की, फरमाइए। जी जी, आप सुन पा रही हैं? समीना साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? कोशिश करते हैं दोबारा से रब्ता करने की। शेख मुफ्ती हाशिम मिज़बानी साहब, शेख मुहतरम, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमना रिहान लिखती हैं, मेरे फौत शुदा बाबा ख्वाब में न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े मेरे लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आए हैं, इसकी ताबीर क्या है? ये ख़ुद शादीशुदा हैं या नहीं, ये ऐड नहीं किया, ये जिक्र नहीं किया, तो दोनों शेख बता दें। ये ज़िंदगी का कोई नया मरहला, अच्छा, यानी जो बच्चा होता है ना, या बच्चे से जुड़ी हुई कोई चीज़, वो ज़िंदगी के किसी नए मरहले का आगाज़ होता है। न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि बच्चा अभी आगाज़ कर रहा है, हाँ जी, तो ये किसी मरहले का आगाज़ है, तो ये अच्छा ख्वाब है। अच्छा, और ये ख्वाब इसलिए, यानी आगाज़ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अच्छा इसलिए है कि वालिद मोहतरम की तरफ से इनको वो कपड़े मिले हैं, और कपड़े खूबसूरत या अच्छे या नया लिबास इस तरह से मिला है। अगर ये बच्चा नहीं था बल्कि सिर्फ बच्चे के कपड़े हैं, और अगर ये प्रेग्नेंट हूँ इस वक्त, तो इंशाल्लाह ये बेटे की ही की तरफ इशारा है। अच्छा, अब बेटा नहीं उन्होंने दिया बल्कि बेटे के कपड़े दिए, ये इशारा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना इनको बेटे की नेमत से नवाजेंगे। अच्छा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर ये इंशाल्लाह अगले मरहले की तैयारी है, यानी शादी, और शादी के बाद फिर अल्लाह ताला जो है ना इनको नेमत से नवाजेंगे। हमारी बहन ने मेंशन किया कि शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी बहन की शादी है और उनकी एक बेटी भी है। तो फिर यानी जब वालिद साहब ने दिया है, वालिद साहब के लिए तो दोनों बेटियां एक जैसी हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो चाहे वो खाला को पकड़ाएं चाहे वो वालदा को पकड़ाएं। अच्छा, ठीक है। यानी इनकी बहन जो है वो शादीशुदा है, उनकी एक बेटी है और उनकी एक बेटी है। तो जब बेटे के कपड़े दिए जा रहे हैं, इसकी एक सूरत तो ये हो सकती है कि बेटी के बाद शदीद ख्वाहिश है कि बेटा मिले। अच्छा, तो वो शदीद ख्वाहिश का एक अक्स ख्वाब के अंदर नजर आ सकता है। नॉर्मली होता है बेटी हो जाए तो कहा जाता है चले जोड़ा बन जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, रूटीन के मुताबिक कई लोग वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है, मांगते ज़रूर हैं लेकिन उस ख्वाहिश को अपने दिमाग पे सवार नहीं करते। अगर ये वाली कैफियत है, फिर वालिद साहब की तरफ से जो है ना यूँ कपड़े बेबी के बच्चे के मिले हैं, तो इंशाअल्लाह इस बहन को अल्लाह ताला भाई अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैरा। वी हैव अ लाइव कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, फरमाइए। थैंक यू। तो मैं ख्वाब सुनाना चाह रही थी अपना कि मेरे बेटे ने ख्वाब में देखा है कि समंदर के किनारे घर है हमारा। अच्छा, तो तूफान बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। तो वो जो बेटा है वो कह रहा है कि भाई आप सारे बाहर निकले, हम सब बाहर निकलते हैं। तो सारे हम जो घर वाले हैं ना वो परेशान नहीं है, पर वो बहुत परेशान हो रहा है। फिर जब वो देखता है कि नहीं कोई निकल रहा, तो वो खुद बाहर निकलता है और वो जाके देखता है कि कोई जगह हो तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ। तो वो जब देखता है तो वो बहुत बड़ा पहाड़ सा होता है, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है ये तो मिट्टी का ढेर है, यहाँ से तो बारिश तूफान जो भी होगा तो वो तो ये बैठ जाएगा। तो वो फिर ये कहता है कि चलो मैं ना नीचे उतरता हूँ, पत्थरों में जाके खड़ा होता हूँ। वो वहां से उतरता है और पत्थरों में खड़ा होता है। थोड़ी देर में तूफान भी रुक जाता है, बारिश भी रुक जाती है, धूप निकल आती है, उसके पैरों में से पानी, बहुत साफ पानी है उसके पैरों से निकल रहा होता है। तो ये मुझे आप जरा बता दें। शेख कुछ पूछना चाह रहे हैं? बेटे की उम्र, बेटा करता क्या है? जी वो यूके में होते हैं। हाँ जी, ठीक। और 38 साल उम्र है उनकी। ठीक, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा सवाल है मेरा। मेरी नवासी है, उसका नाम है मीरा। तो अच्छा, ये बता दें उसके लिए ठीक है या नहीं? ठीक है इंशाल्लाह, ये भी शेख से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर साहिब अल्लाह शाहीवाल से हमारे साथ मौजूद थे। शेख फरमाइएगा सवाल से। ये जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है ना, समंदर के किनारे घर। अब समंदर के अंदर क्या होते हैं? मौजें, लहरें। और फिर उन्होंने कहा कि वो जैसे तूफ़ान की कैफियत है, और वो सब घर वालों को निकालते हैं, निकलने का कहते हैं, फिर जब कोई नहीं निकलता फिर वो खुद निकलते हैं
आगे 2-3 मनाजिर तब्दील हुए हैं। बुलंदी पे गए लेकिन वो नीचे जो है ना वो थी मट्टी और रेत। फिर वो एक और जगह तलाश करते हैं, वो वहाँ पर पत्थर और पहाड़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी के अंदर कुछ रुकावटें, कुछ आजमाइशें उनका सामना रहा है और नए चैलेंजेस भी हैं, चैलेंज भी हैं क्योंकि यूके में है। बिल्कुल। लेकिन एंड क्या है, अब वो जो मट्टी और रेत थी वो पाँव के नीचे से सिरक सकते हैं। हाँ जी। यानी इतने पहाड़ बड़े, अगर आप वैसे अगर मट्टी पे आप चलें ना जी, रूटीन के मुताबिक चलें तो वो पाँव के नीचे से सिरकती नहीं है, बल्कि आपका पाँव उसके ऊपर जम जाता है। लेकिन जब यही मट्टी का ढेर ऊपर बुलंद हो तो उसके ऊपर आप जब चढ़ें तो वो नीचे से सिरक भी सकती है, आप उसके अंदर धंस भी सकते हैं। लेकिन वहाँ से उन्होंने फिर एक और जगह तलाश की जहाँ पर पाँव टिक जाएगा और वो धंसेगा नहीं, वो पत्थर या संगरेज़े थोड़ी सी मजबूत जगह है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने बताया कि ये शायद ख़ुद इधर हैं। हाँ, बेटा यूके में है। हाँ, और तो शेख ये भी ख्वाब में था कि घर वाले परेशान नहीं, बस बेटा ही परेशानी में। अब परेशानी ये है ना, सब इधर हैं और अकेला उधर है। तो वो अकेला असल में ये है कि जो बाहर होते हैं ना, हमारे इधर एक बंदे से पूछो ना क्या करते हो, वो कहते हैं बड़ा भाई यूके गया हुआ है जी, बड़ा भाई सऊदी अरब गया हुआ है। यानी उसका यही काम है कि बड़े भाई साहब जो है ना बाहर गए हुए हैं। हाँ जी। और हम जो बाहर होते हैं ना उनके बारे में सोचते हैं कि वो वहाँ से दरख्तों से डॉलर और यूरो और रियाल उतारते हैं और यहाँ, जबकि हमने कई स्टोरियाँ और कई तस्वीर ऐसी देखी हैं कि बाहर जो है ना वो बेचारे 20-20 मंजिला इमारतों के बाहर खड़े होकर धूप के अंदर काम कर रहे होते हैं और कई दफ़ा वो गिरते भी हैं। हमारे भाई भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी एक दफ़ा 7वीं मंजिल से गिरे थे सऊदी अरब में, अल्लाह ताला ने बचा लिया। दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आ गई, रुकावट आ गई, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। अच्छा, इधर कैफियत क्या होती है कि जी हमारे बड़े बाहर गए हुए, अब की कर दे वड्डे बाहर गए, भाईजान बाहर गए। तो अब ये कैफियत जो इनके पाँव के नीचे कभी संगरेज़े हैं, कभी जो है ना रेत है, कभी पाँव के, ये वहाँ पर जो परेशानी है ना इनकी, वहाँ पर अब यहाँ पर वो परेशानी के बाद पैसा भेजते हैं जितने भी हैं बाहर, अब कितने पैसे भेजते हैं, यहाँ उन पैसों की वजह से रेल पेल भी होती है, यहाँ खुशी भी होती है, लेकिन वहाँ तन्हाई वो अलग से मसला है। और वहाँ पर एक दफ़ा एक जगह पे नहीं, जितने हमारे दोस्त अहबाब या जितने भी जानने वाले न जानने वाले जितने लोग वहाँ जाते हैं, शुरू में एक जगह पे नहीं, 2-2 जगह, 3-3 जगह ड्यूटी करते हैं अपने मामलात को। अब ये देखिए, कभी रेत है, कभी संगरेज़े हैं, कभी पत्थर है, यानी जगह जगह पे जैसे ड्यूटी करके ना बंदा ख़ुद वो मुशक्क़त उठा रहा है दूसरों को खौफ से निकालने के लिए, उनकी आजमाइशों और उनकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा है कि वो इनकी खातर परेशानी उठा रहे हैं और मुशक्क़त उठा रहे हैं। और ये वालदा अपने बेटे के लिए भी दुआ करें, और जो हमारे भाई उधर हैं इनके बेटे मौजूद हैं, वो वहाँ रहते हुए ये नीयत कर लें। देखिए अल्लाह ताला ने ये दीन का इतना खूबसूरत एक तालीमात हमें दी हैं, वो वहाँ पर नीयत कर लें कि ये जो माँ जी बेटे के लिए परेशान थी और बेटे के लिए ये ख्वाब पूछ रही थी, वो वहाँ पर ये नीयत कर लें यूके में बैठे हुए कि या अल्लाह मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ से मैं कमा के अपनी वालदा की खिदमत के लिए पैसे भेजूँगा, अपनी वालदा की खिदमत करूँगा, तो इंशाअल्लाह उसका रिज़्क़ की माश के लिए या इसकी तलाश के लिए निकलना वो भी अल्लाह ताला फ़ी सबीलिल्लाह शुमार करेगा। तो ये बस उसी मुशक्क़त की तरफ इशारा है जो अपने घर वालों को आसाइश देने के लिए, उनको परेशानी से बचाने के लिए वो मुशक्क़त कर रहे हैं। और बाद में जो शफाफ पानी तो देखना, अब उसके बाद क्या है, शफाफ पानी है, यानी निकल गई है, मौसम अच्छा है। शुरू में ऐसा है ना, शुरू में 3-3 4-4 जगह ड्यूटियाँ की, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर वो 2 से 1 जगह, यानी 3 की हैं तो 2 पे आ गया, 2 की हैं तो 1 पे, फिर मामलात स्टेबल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तेहकाम की तरफ भी इशारा है और आजमाइशों और परेशानियों के ख़ात्मे की तरफ भी इशारा है। जज़ाकल्लाह। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। समीना कोसा साहिबा लाहौर से जी जी, ये मैं ख्वाब बयान कर रही हूँ जी, भाई से मैं पूछना चाह रही हूँ, मैंने ये खाना खाला के बेटे के घर देखी है।
تو وہ اپریل میں فوت ہو گئے. تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ کا بھائی رہتا ہے. میں اس گھر سے جب نکلتی ہوں تو یہ کزن کے گھر جاتی ہوں. ان کی چھت کے اوپر نا 2 کمروں کے اوپر چھت ہے, وہ جس کو کنارے اتنا بہت بڑا نا سانپ چل رہا ہے. تو اس سانپ کی جو گردن ہے وہ بہت اکڑی اور اسٹائلش ہے. میں خوفزدہ ہو کر نا واپس پھر اسی گھر میں آ جاتی ہوں. اس کے بعد میں دوبارہ پھر جاتی ہوں اس کے کزن کے گھر. تو وہاں پر نا میری امی ہے تو انہیں بہت بڑا نا سانپ پکڑا ہوا ہے. تو وہ اتنا موٹا ہے, اس کے کالا سیاہ, اس کے اوپر بلیک وائٹ اور یلو قسم کے نا ڈوٹس ہیں. اتنا بس کا منہ ہے, اتنی بڑی بڑی اس کی مونچھیں ہیں. تو میری امی بھی نا حیات نہیں ہے, وہ تقریباً 2 سال 2 مہینے ہو گئے ان کو فوت ہوئے. میں بہت ہی نا خوفزدہ جاتی ہوں. یقین ہے کہ میرے پر ابھی تک کتنا خوف ہے کہ میں اس خوف سے باہر نکل پا رہی. تو میں کہتی ہوں ڈاکٹر یا اللہ میری امی کو, یا امی آپ نے ان کو مارا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہی. تو پھر میں کہتی ہوں کہ امی جی آپ جب اگر نہیں نہ مرتے تو آپ کسی جوگی کو دے دیں. تو میں ڈاک کے پھر اسی مکان میں آ جاتی ہوں, سامنے والا گھر ہے. تیسری دفعہ میں پھر نہ جب جاتی ہوں نا اسی گھر میں, تو ایک اور سانپ چل رہا ہے اسی طرح جیسے وہ چھت پہ تھا. تو وہ میں اپنی سسٹر کو کہتی ہوں کہ آپ نے اس سانپ کو ماریں. تو وہ جب مار لیتے ہیں تو اس کی نا وہ گردن اکڑ جاتی ہے. تو میں گردن بھی اسی طرح کی کوئی اسٹائلش ہے تو وہ مرتا نہیں ہے. میں پھر ڈانٹ کے نا اس سامنے میں گھر میں آ جاتی ہوں. چوتھی دفعہ پھر میں جب جاتی ہوں نا تو ایک اور سانپ بال کھائے بیٹھا ہوا ہے. اچھا. تو وہ چھوٹا ہے لیکن بال کھایا ہوا. تو اس کی ان تینوں سانپوں کی میری رنگت یاد نہیں ہے. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں بس مہربانی مجھے اس کی طبیعت بتائی, میں بہت ہی خوفزدہ ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سمینہ پرسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے. شیخ مفتی ہاشم عثمانی سے فرمائیے. کسی بھی جگہ پہ کسی سانپ نے کوئی نقصان نہیں دیا. کسی جگہ پر ایسا نہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے سانپ نے ڈسا ہو, بلکہ ایک جگہ پہ والدہ نے پکڑا ہوا ہے, کہا کہ نقصان یعنی کوئی نقصان نہیں کسی جگہ پر. اچھا, جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ جب انسان کی زندگی حقیقت میں وہ کچھ اضطراب یا پریشانیوں کے اندر یا تنہائی کے اندر گزر رہی ہو. اب دیکھیے اپنے گھر میں نہیں ہے, کبھی ایک گھر میں, کبھی دوسرے گھر میں, کبھی کزن کے گھر میں, کبھی والدہ بہن کے گھر میں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو تنہائی اور خلوت, یا پھر ممکن ہے شوہر موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, بیرون ملک تو یا بیرون, یعنی کوئی تنہائی ہے جس میں آدمی کا بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. پھر وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا جاتا ہے. اب جہاں بھی جاتا ہے, کیونکہ اصل سکون تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, کہ آپ کو آپ کا گھر جو ہے نا وہیں پہ آپ کو ٹکنا چاہیے, وہیں پر آپ کو سکون ہے, وہیں پر اطمینان ہے. تو انسان اس طرح کی چیزوں کے لیے جاتا ہے, لیکن اضطراب کی کیفیت ہے. یہ جو سانپ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے نا, وہ اصل میں چین اور اضطراب ہے, بے چینی اور اضطراب ہے, چین کی تلاش ہے. لیکن کہیں بھی نقصان اگر نہیں دیا ہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. والدہ محترمہ نے پکڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ محترمہ نے وہ جو سانپ کو پکڑ لیا ہے, وہ جو بے چینی اور اضطراب ختم ہو سکتا ہے کیسے؟ والدہ کے لیے کچھ صدقہ کر دیں, والدہ کے لیے دعا کر دیں. یعنی صدقہ ہم نے کسی کے لیے کی ہے, دعا ہم نے کسی کے لیے کی ہے, تو تعلق تو اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا نا. صدقہ میں نے والدہ کی طرف سے کیا, صدقہ دعا میں نے والدہ محترمہ کے لیے کی, تو تعلق تو کسی طرح سے. اللہ تو اسی بات پہ ہی ہے نا جی, اس بندے نے مجھے کسی طریقے سے تو پکارا ہے, اپنی والدہ کے لیے پکارا ہے, اس نے میرے راستے میں دیا ہے, والدہ کے لیے دیا ہے, تو پھر وہ چیز کنٹرول میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو صدقہ کریں, دعا کریں, اور نقصان نہیں پہنچایا الحمدللہ. شیخ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھا ہماری بہن نے کہ 8 سال کے بچے کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ خواب اس طرح کا ہو جو کہ عموماً بچے سوچتے رہتے ہیں, ظاہرہ پھر تو نہیں. لیکن اگر کوئی بہت گہری چیز یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو بچے کی سوچ, بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی سوچ آ ہی نہیں سکتی ان چیزوں کی طرف, لیکن خواب بڑا, اور نہ ہی وہ بیان کرتے ہوئے کوئی یہ یعنی لگے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات, پھر اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ. جی شیخ, وہ جو سوال تھا اس میں جی شیخ, ہماری بہن نے بالکل مرحا کے نام, اور مرحا کے والد سے آلریڈی
काफ़ी लोगों ने पूछा इस हवाले से, कोई नाम रखा जाता है, लोग रख लेते शेख हैं, मोहतरम ने जवाब दिया हुआ, शेख ने माशाल्लाह मिलियंस में वो क्लिप भी गया हुआ। शेख आपने जो जवाब दिया था यूट्यूब पे हमारा अपलोड है माशाल्लाह, और मिलियंस प्लस अल्हम्दुलिल्लाह उस पर व्यूज़ आए थे। शेख फरमाइए इस हवाले से। हाँ जी, तो ये मिरहा नाम जो है ये रखना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसका जो माना है, मतलब है, वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मिरहा अगर मीम का ज़बर हो मराहा, जी जी, तो इसका मतलब तकब्बर होता है, इतराना होता है, बड़ाई इख्तियार करना होता है। और अगर मिरहा मीम का कसरा है यानी ज़ेर है, जी जी, तो फिर भी इसका मतलब जो है ना, एक लिहाज से वो तकब्बर का माना ही आता है। अच्छा, या अनाज के माने में भी इस्तेमाल होता है। बाहर सूरत चूँकि यहाँ पर भी वो एक नादुरुस्त माना मौजूद है, इसलिए न मिरहा रखना सही है न मराहा रखना सही है। इस नाम से इज्तिनाब होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने रख लिया तो चेंज कर लो, चेंज कर, कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह, बल्कि यानी चाहिए कि तब्दील कर लें। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे शामिल करें आपकी जानिब से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कुछ ख्वाबों की ताबीर पूछी गई है, उन्हें शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख मोहतरम, पूछा गया है जी, अगर किसी औरत का शोहर वफ़ात पा जाए और वो इद्दत के दौरान अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुलाज़मत या कारोबार करना चाहे तो इसकी शरई हदूद क्या है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जी हाँ, इस पर तो अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि जो औरत इद्दत वफ़ात में है जी, वो ज़रूरत के मुताबिक, हाजत के मुताबिक घर से बाहर जा सकती है। और इस ज़रूरत और हाजत की तसरीह उन्होंने की है कि कमाने के लिए कोई है नहीं, और ये कि कोई मुअल्लिमा है, डॉक्टर है, और इसी तरह कोई और ज़िम्मेदारी है, और इसके ज़रिए से इनके रिज़्क़ का सिलसिला चलता है, तो इसके लिए बाकायदा जा सकती है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। शरीयत ने ये ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। जो पाबंदी है बुनियादी तौर पर उस औरत के लिए जिसका खावंद फौत हो गया हो और ये इद्दत में है, 4 माह 10 दिन के अंदर वो गुज़र रही है, तो ये सुर्खी पाउडर नहीं लगाएगी, सुरमा नहीं लगाएगी, खुशबू इत्र जो है ये नहीं लगाएगी, और मुनक़्क़श जाज़िब दिलकश लिबास ये नहीं पहनेगी, और अपने आप को वो गम की जो हालत है ना उसमें वो रखेगी, क्योंकि ये अपने उस खावन के साथ एक वफ़ा की सूरत है, तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है। बाकी घर से बाहर जाना इस सूरत में ये इसकी पाबंदी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाजत के लिए ये बाकायदा बाहर जा सकती है, तो वो ड्यूटी करे, काम काज करे, और पर्दा जो है ना वो कर जाए और पर्दे में आ जाए। बहुत शुक्रिया शेख। शेख मुफ्ती हाशिम रिज़वानी साहब, शेख मोहतरम, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जन्नत के नाम से आईडी है, लिखती हैं जी, लड़की गैर शादीशुदा, ख्वाब में हमारे घर करीबी रिश्तेदार मियाँ बीवी आए हैं, उनकी 3 माह की बेटी भी है, जो पानी वाले टब में जो बाउल होता है बहुत बड़ा सा, प्लास्टिक का भी हो सकता है, उसके अंदर उसको बिठाया हुआ है। मैं उसे कहती हूँ कि मैं आपको इस दरख्त पे बिठाऊँ, मैं देखती हूँ तो दरख्त आसमान के साथ लग रहा है, तो इसकी ताबीर क्या है शेख? वो ख़ानदान इनके घर आया, बच्ची को साथ लेकर आए, तो टब में बैठते हैं जी, वो लेकिन बेटी, छोटी बेटी उसको बिठाते हैं, लेकिन दरख्त का कहते है तो टब ही, जी जी, लेकिन वो कहते हैं मैं दरख्त पे चढ़ाऊँ। हाँ बिल्कुल, अब वहाँ दरख्त नहीं था या जैसे भी अचानक आ गया, और वो दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचा है आसमान, तो ये जो घराना आया है, जो ख़ानदान आया है बेटी को लेकर, वो इंशाअल्लाह इनके लिए वो कारआमद और मुफीद साबित होगा। उस घराने या उस ख़ानदान की तरफ से इनको जिनके घर वो आए हैं इंशाअल्लाह कोई खैर मिलेगी। अच्छा, ये दरख्त का बुलंद हो जाना, ये दरअसल
ख़ानदान की बुलंदी है, ख़ानदान को इज़्ज़त मिले, वो कोई फ़ायदा मिले, ये इस बात की तरफ इशारा है। और उनके आने की वजह से, उनके आने के बाद जो है ना इस तरह की चीज़ आई है, तो उनके ज़रिए से कोई खैर इनको मिले। तो ये इसके बरक्स भी हो सकता है कि क्योंकि आई हुई बच्ची को इसने, घर वाली ने कहा कि मैं इसके ऊपर आपको बिठाऊं, और वो देखा तो दरख्त बुलंद हो गया। तो ये भी हो सकता है कि घर वाले वो आने वालों के लिए कोई फ़ायदा मंद साबित हो, सबब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों तरफ से फ़ायदे की तरफ इशारा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेमतुल्लाह साहब बलूचिस्तान से, शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेमतुल्लाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं हैं आपकी, फरमाइए। मेरे तरफ से आप सबको सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना था, जी मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि सुन्नतों और फर्जों के बीच जो है कोई कज़ाई नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? कौन सी नमाजों के बीच? सुन्नतें जोर की सुन्नतें और फर्ज के बीच। अच्छा, जोहर की सुन्नतें और फ़र्ज़ के बीच। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नेमतुल्लाह साहब, आपने हमें कॉल की। शेख, क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं और फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान? जी हाँ, बिलाशुबा पढ़ सकते हैं, और वो इस फ़र्ज़ नमाज से पहले भी पढ़ सकते थे। अच्छा, यानी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई है, याद नहीं थी, अभी याद आ गई है, तो जो फ़र्ज़ों से पहली 4 सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों से पहले भी ये फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, सुन्नतों के बाद भी पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ पढ़ के अब जमात जो खड़ी है तो उसी जमात में इसने भी शामिल होना है, तो उस जमात के बाद फिर ये फ़र्ज़ जो फ़जर की रह गई है वो पढ़ ले, उसके बाद सुन्नतें अदा करे, कोई हरज इस बात में नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शेख हाशिम मिज़बानी साहब, शेख मोहतरम, पूछा गया है, माजिद के नाम से आईडी है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी बड़ी फुफो फोत हो गई हैं, लेकिन हकीकत में वो हयात है, इसकी ताबीर क्या होगी? ये एक तो फूफो के बारे में इनके एक अच्छे जज्बात, उनका ख्याल रखने की तरफ इशारा है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, फूफो की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंज आएगा। अच्छा, अब ये अगर वफ़ात के बारे में, ये जो मौत वाक़ई हुई है उसके बारे में अगर ये जान सकें या जहन के अंदर ला सकें कि वो मौत की कैफियत क्या थी, ख्वाब में? जी, ख्वाब के अंदर, ठीक है, एक अच्छी मौत थी या फिर खुदा न खास्ता कोई करब वाली या कोई अजियत वाली मौत थी। जी जी, अच्छी मौत थी तो पॉजिटिव चेंज आएगा उनमें इंशाल्लाह इस वक्त लाइवली। जी, और अगर दूसरी खुदा न खास्ता सूरत हाल है तो फिर उनकी सेहत का और उनके माली मामलात का, दीगर चीज़ों का ये भतीजा ख्याल रखे और गाहे बगाहे उनके करीब होकर उनके साथ दिलजोई करे या इस तरह, लेकिन है चेंजिंग की तरफ इशारा है इंशाल्लाह। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये अगर इस वक्त उन्हें कोई बीमारी या इस तरह की कैफियत नहीं है, फिर ये वफ़ात देखी गई है, तो इंशाल्लाह ये कुछ लंबी उम्र पाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगेन कॉलर हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक हाशिम यजमानी साहब से और एक अब्दुल वली खान साहब से। जी जी, फरमाइए। आप कहते हैं कि वो हमारी आपी हैं एक, तो वो सीढ़ियाँ उनसे उतरना चाह रही हैं ख्वाब में, तो वो सीढ़ियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उनसे उतरा नहीं जाता। वो फिर मुतबादल रास्ता इख्तियार करती हैं उतरने के लिए, बाकी सब लोग आराम से उतर ही जा रहे हैं, लेकिन उनसे उतरा नहीं जा रहा। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये था अब्दुल वली खान साहब से कि एक्चुअली मेरा कहीं से रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा। तो मुझे शिरकिया दमजा से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वो मजबूरी बन चुकी है, तो अल्लाह से दुआ करूँ कि मेरा अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। अक्सर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थी फरूखाबाद से। शेख हाशिम मिज़बानी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए ख्वाब की ताबीर, फिर शेख की तरफ इंशाल्लाह। मेरे ख्वाब की ताबीर उनके सवाल के अंदर है। अच्छा। मेरे ख्वाब की ताबीर उनके सवाल के अंदर है, जो सवाल शेख मोहतरम से उन्होंने किया है, जी जी, वही ख्वाब की ताबीर है कि
बुलंदी पे चढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने का कहा जा रहा है, या फिर कोई ऐसा रास्ता दिल के अंदर बात हो रही है, चलो इस मुसीबत से या इन मामलात से निकलने के लिए चले वक्ती तौर पे कर लेते हैं। बहुत से रास्ते होते हैं। वो जो सीढ़ियाँ टेढ़ी हो गई हैं, बाकी सब उतरते जा रहे हैं। अब ये खुद नहीं है लेकिन इनकी आप ही हैं, चलें कोई बात नहीं, घर का कोई फ़र्द जिनके साथ इनका ताल्लुक़ है, जुड़े हुए घर के अंदर, अगर क्योंकि इन्होंने कहा कि रिश्ते के बारे में परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही, यानी वो रिश्ता हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि बहन का मसला दूसरी बहन का भी होता है। अगर वो आप ही शादीशुदा हैं तब भी, बल्कि जब वो शादीशुदा हो जाएं और पीछे कोई बहन ऐसी कंवारी हो जिसका रिश्ता ना हो रहा हो, तो शादीशुदा बहनें वो ज़्यादा परेशान होती हैं, वो टची होती हैं अपने मैके के साथ, फिर अपनी कंवारी बहनों के साथ। तो ये जो मामला है ना, शायद ये भी सोच रहे हूँ और बड़ी बहन भी सोच रही हो, चलो कोई और तरीक़ा अगर आजमाते हैं, जैसे कहते, यानी फिर ये जो सीढ़ियों का टेढ़ा होना, बाकी सब लोग उतर रहे हैं लेकिन ये नहीं उतर रही, तो इसका मतलब ये है कि जो सिरात मुस्तकीम है, ये आगे बढ़ने का जो दुरुस्त रास्ता है, वो छोड़ के किसी और रास्ते को अपनाने की या सोचा जा रहा है या मशवरा दिया जा रहा है, तो उससे बच जाएं, क्योंकि यहाँ अभी सिर्फ सीढ़ियाँ टेढ़ी हुई हैं, गिरी नहीं हैं, चोट नहीं लगी है। तो इसका मतलब यह है कि एहतियात करें, समझ जाएं। यही चीज़ें इंशाअल्लाह, सब्र भी है, हिम्मत भी है, अल्लाह ताला से दुआ भी है, तवक्कुल भी है, ये सारी चीज़ें लेकर बढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आगे बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। दुआ फरमा दीजिए और उन्हें कोई वजीफ़ा भी बता दें, हमारी बहन को रिश्ता नहीं हो पा रहा। जी, पहली बात तो यह है कि एक हदीस मुबारक है जी शेख, ये पढ़ते जाएं और इस नीयत से पढ़ते जाएं जो मकसद है इनका शादी का, रिश्ते का। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इदा शिअता सहला। ठीक है, ये कसरत के साथ पढ़ें। इसका तर्जमा मतलब भी बहुत शानदार है। ए अल्लाह, यानी अल्लाह के साथ एक राबिता बन रहा है और अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह कोई शय, कोई काम आसान नहीं मगर वो जिसे तू आसान कर दे। और अल्लाह जब तू किसी चीज़ का इरादा फरमा देता है तो मुश्किल और सख्त काम वो भी आसान हो जाता है, तू उसे आसान कर देता है। तो ये कसरत के साथ पढ़े। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार की कसरत, ये नमाज़ों की पाबंदी ये करें। ठीक। तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारी इस बच्ची के लिए बहुत ही मुनासिब रिश्ता मुयस्सर फरमा। इनकी ये जो ख्वाहिश है शादी, निकाह, एक आपका हुक्म है अल्लाह, तेरा हुक्म है कि अल्लाह इनके लिए बहुत ही मुनासिब रिश्ता मुयस्सर फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया शेख। बस मैं एक इजाफी बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने दुआ बताई है, कुछ शख्स बीमार हो तो वो भी मांग सकता है? हाँ बिल्कुल, ज़हन में नियत, क्योंकि आपने बताया ना नियत वो कर ले तो नियत, जो नियत के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बस उसी के मुताबिक वो पढ़े इंशाअल्लाह। बहुत ही ना शानदार दुआ है और हदीसी दुआ है। जी जी बिल्कुल। और बाकी है कि बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, कसरत के साथ पढ़ते हैं। हम गफलत का शिकार हो जाते हैं, यानी पता भी है, हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है जी सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, अल्लाह ताला इसके बदले उस पर 10 ख़ास रहमतें नादिल फरमाता है। नसाई के अंदर ये भी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 रहमतें नादिल फरमाता है, 10 उसके दर्जात बुलंद कर देता है और 10 उसके जो सय्यात हैं, गुनाह हैं, वो मिटा देता है। तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने से इतने मकासद हासिल हो जाते हैं। और एक और वो हदीस जो है ना, जिसमें उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसने कहा जो दुआ का टाइम है उसमें मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह, तेरी परेशानियाँ, गम, ये जो है ना सारे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बंदा इसको एक विर्द बना ले, वजीफ़ा बना ले, पढ़ता जाए। और हमारे पास बहुत टाइम होता है, बहुत गीबत के लिए और फजूल बहसों के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन जो अज़कार है
فیس بک کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ فضول باتیں ہم دیکھتے رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ اور اس دوسرے، تو اس چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ اگین لائیو کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمیر عظیم صاحب راولپنڈی سے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی سب ٹیم کو سلام۔ وعلیکم السلام جی۔ اجمل بھٹی صاحب کو بھی سلام۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں نے ایک خواب دیکھی تھی، تو میں سعودی عرب کے لیے کافی ٹرائی کر رہا ہوں، تو پہلے بھی رہا ہوں، تو میں ایک دن خواب دیکھ رہا تھا، تو میں سعودی عرب پہنچ جاتا ہوں، لیکن جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ گھر ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کی تدبیر کیا ہو؟ پاسپورٹ باہر ہی رہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ادھر پینٹ کا کام کرتا ہوں، پہلے سعودی عرب میں رہا ہوں۔ یہ پھر وہاں سے خود چھوڑ کے آئے کہ کوئی مسئلہ بنا تھا؟ نہیں، خود چھوڑ کے آئے تھے۔ ٹھیک، دوبارہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں جی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عمیر عظیم صاحب آمین، دعا کر دیجیے گا۔ جی جی، وائی ناٹ، انشاءاللہ انشاءاللہ جی یہ خواہش ہے، تو یہ خواہش کا عکس ہے خواب کے اندر، لیکن وہ جو خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس راستے میں رکاوٹیں ہیں جی۔ اب پاسپورٹ گھر رہا ہے، پاسپورٹ یعنی اب اس وقت پاس نہیں ہے پاسپورٹ، لیکن کیا پتہ ہے کہ وہ گھر پڑا ہوا ہے، کہیں باہر ہے، کہیں پھٹا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، کہیں ضائع نہیں ہوا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ گھر پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو دفعہ کی کوشش یا ناکامی یا وقتی طور پر تاخیر کے بعد انشاءاللہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ شیخ ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حل فرمائے، اور مقاصد جو شرعی ہیں جائز ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کو ان کے لیے پوری فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ شیخ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن کے کچھ سوال ایڈ کرتا چلوں۔ اسامہ غنی لکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے تشہد میں وضو ٹوٹ جائے، بعد میں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی یا جمعہ کی 2 رکعت رہنمائی فرما دیں؟ جی ہاں، جب یہ حالت ہو جائے، اب یہ وضو تازہ کرنے کے لیے جائے گا، اچھا توڑ دے گا، واپس ٹوٹ گئی آئے آپ کی نماز؟ ہاں جی، جب نہیں نماز تو ٹوٹ گئی نا آٹومیٹکلی، جب بے وضو ہو گیا ہے تو نماز تو ختم ہو گئی ہے، اب یہ جائے گا وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد جب یہ آئے گا تو آخری قاعدے میں اگر امام کو پا بھی لیا ہے تو اب یہ مکمل 4 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر اس نے سلام پھیر لیا ہے امام نے پھر بھی 4 رکعت ظہر کی جو ہے نا وہ پڑھے گا۔ وہ حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ اگر بندہ جمعے کے دن آخری رکعت کو پا لے تو اس کے ساتھ ایک اور ملا لے، جمعے کی نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ 1 رکعت بھی نہ پا لے، بعد میں سجدے میں مل جاتا ہے، تشہد میں مل جاتا ہے، سلام سے پہلے کسی مرحلے میں مل جاتا ہے، اب یہ پوری 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا اگر یہ مقیم ہے۔ مسافر ہے تو وہ الگ صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیال کوٹ سے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اسلم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ سر۔ جی جی فرمائیے۔ سر میں سب سے پہلے مباشر صاحب اور مفتی صاحب کو سلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے بڑی خوشی، میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے کام نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا چلیں جی، الحمدللہ، فرمائیے۔ جی سر، میں ہم لوگ پرانا گھر تھا میرا، ہم لوگ میرے والدین کا گھر تھا، کم سے کم 15-20 سال ہو گیا میں چھوڑا ہوا۔ اچھا، ابھی تک وہیں کی خبریں آ رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں کیا، کبھی سانپ کبھی کچھ نظر آتا ہے۔ اچھا شیخ کچھ والد صاحب حیات ہیں اور وہ حویلی پرانی تقسیم ہو چکی ہے؟ یا وہ تو کب سے ہم لوگوں، میرے بھائی اور 3 بہنیں ان کو سب تقسیم ہو گئی ہے، اور میں نے چھوڑ کے اپنا یہ کچھ جگہ لی ہے، میں نے وہاں نے مکان اپنا بنایا، لیکن میرے بچیاں بھی بس ایسی ہیں کہ کچھ بن بھی جاتا شادیوں کا، گھر میں آتے ہیں لیکن اوکے کر کے جاتے ہیں تو پھر نہ کر دیتی ہیں۔ اور میرے والد صاحب نے بہت ہوئے، کم سے کم 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی وہ میرے ساتھ جیسے میری دکان میں کام کر رہے ہیں، ساتھ میری ہیلپ کرتی ہیں، میں دوحہ قدر میں تھا پہلے، ایسے میرے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں۔ جو پرانے گھر کی جو
ٹھیک ہے محمد اسلم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، سیالکوٹ سے موجود تھے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شیخ 15-20 سال والد صاحب کو وفات ہوئے اور اتنی ہی دیر وہ پرانا گھر مکان چھوڑے، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے تب سے یہ کوئی پریشانیوں کے اندر یا تب سے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ جو پرانا گھر بار بار دیکھنا، پھر اس کے اندر یہ کہتے ہیں سانپ بھی ہیں اور یہ معاملات بھی ہیں، اگرچہ ڈستے نہیں ہیں لیکن پریشانیاں ہیں، اور حقیقی پریشانیاں انہوں نے آگے بتائی ہیں، وہ کاروبار کی، دیگر معاملات کی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا پھر اپنے پرانے ایام کی طرف، پرانی یادوں کی طرف، کہ بعض دفعہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ وہ کیا دن تھے جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، یعنی اگر 20-30 سال پیچھے جائیں مثال کے طور پر تو تب والد صاحب حیات تھے، تو جب والد حیات ہوں تو پھر بڑا سہارا ہوتا ہے اور بہت انسان کو جو ہے نا وہ تسلی ہوتی ہے کہ والد صاحب موجود ہیں، لیکن جب وہ چلے جائیں تو پھر وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو جو موجودہ کیفیت ہے نا، تو یہ جب ماضی کے اندر جھانکتے ہیں کہ پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے، تو اگر تو انہوں نے وہ دے دیا ہے، وہ گھر تقسیم ہو چکا ہے، اگر تقسیم نہ ہوا ہوتا پھر تو وہ وراثت کے معاملات ہو سکتے تھے کہ بھائیوں بہنوں کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف موجودہ جو پریشانی ہے اس کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ماضی میں سوچتے ہیں، کبھی ماضی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس گھر میں جب یہ مشترکہ رہے تھے تب کوئی معاملات بھی رہے ہوں بہن بھائیوں کے آپس میں، لیکن اب نہیں ہیں، تو وہ خواب کے اندر وہی پرانے سانپ، وہی پرانے مسائل، زیادہ تر جو موجودہ کیفیت ہے یہ اس کا عکس ہیں۔ باقی دعا شیخ محترم فرمائیں۔ دعا فرما دیجیے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کے مسائل کو حل فرمائے، مشکلات حل فرمائے، آسانیاں فرمائے، عافیت اور سلامتی سے نوازے رکھے۔ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے، عافیت اور سلامتی سے نوازے رکھے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت سے خواب اور سوالات ایسے تھے شامل نہیں کر پائے بوجہ مجبوری، کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کوشش ہم کرتے ہیں کہ میکسیمم جو سوالات آپ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں انہیں شامل کریں۔ شامل نہیں کر پائے کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں، یا پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ شامل ہو کر دوبارہ سے جو سوالات ہم مفتیان کرام کے سامنے نہیں رکھ پائے تو انشاءاللہ رکھ دیں گے، آپ ہمیں دوبارہ سے وہ سوال بھیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ بہت شکریہ تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے جی، جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد ہاشم مزبانی صاحب، معروف معبر اسکالر پیغام ٹیلی ویژن ہے۔ شیخ شکریہ تشریف آوری کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پیغام یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہے، موسم بہت خراب ہے، کوشش کریں گھر سے باہر صرف کام کے لیے نکلیں، بہت زیادہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وائرل انفیکشنز بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، بہت سویر طبیعت انسان کی خراب ہو جاتی ہے، اس سے گزرا ہوں اور اسٹل الحمدللہ کافی ریکوری ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کے لیے میسیج یہ ہے، بچوں کے لیے، بچوں کا بہت سا خیال رکھیں، گندا پانی ہوتا ہے باہر کا، اور ویسے بھی وائرل انفیکشن ہے، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ یہ دن ایسے چل رہے ہیں کہ بہت سینسٹیو ایام ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر